الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں نے شروع میں 3 آیتیں پڑھی. تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کچھ چیزوں کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان سے یہ فرمایا ایک آیت میں کہ محمد ابراہیم جو میرا دوست گزرا ہے اس کے راستے پر مضبوطی سے جمے رہنا، اس کا اتباع کرتے رہنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا. ذرا غور فرمائیے کس کو حکم ہو رہا ہے؟ امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم کس بات کا ہو رہا ہے؟ آگے چلنے کا یا پیچھے چلنے کا؟ نئی راہ نکالنے کا حکم ہو رہا ہے یا پچھلوں کے راستے پر پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہو رہا ہے؟ غور کیجیے گا کس کو حکم ہو رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا، آپ سے بات کرنے بیٹھا ہوں. جب تک آپ سمجھتے نہیں چلیں گے آگے بڑھنے میں اچھا نہیں لگے گا. حکم کس کو ہو رہا ہے بتاؤ، پیچھے سے بتائیں، بتائیے کوئی صاحب کہیے نا کس کو حکم ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول. کس بات کا حکم ہو رہا ہے؟ پیچھے چلنے کا. ایک ہی آیت آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے. وہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، وہ جس سے بڑھ کر علم والا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہ جس سے بڑھ کر تقوی والا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، وہ جس سے سارے نبیوں کو بھی رہنمائی ملی اور فیضان ملا، اس کو بھی کہا جا رہا ہے محمد آگے مت بڑھنا، پیچھے پیچھے چلو ابراہیم کے. دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت واتبع سبیل من اناب الی. محمد میرے جو بندے اپنے دل سے ہر وقت میری طرف متوجہ رہتے ہوں، ان کے دل میں میری یاد اور میری محبت اور میرا خوف ہر وقت رہتا ہو، اور ان کے پاس گویا ان کو انابت کی صفت حاصل ہو، دل پورا ان کا اللہ کی طرف ہر وقت لگا رہتا ہو،
محمد انہی کی اتباع تم کو بھی کرنی ہے. تیسری آیت جو میں نے پڑھی تھی، بھائی چائے سرو کرنا بند کر، بالکل بند کر. میں تو حیران ہوں، کیا مولوی مدراس میں کوئی اسلام نیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں ہے. یہاں کے علماء نے آپ کو کتنا بگاڑا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے. دین کی مجلس میں چائے چل لیں. بھائی یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ ابھی بہت حدیث کے حوالے بیان کر رہے تھے آپ. یہ کون سی فرقے کا مسلک ہے مجھے بتائیے. آج کئی فرقوں کا بیان میں نے سنا. یہ کون سے فرقے کا؟ شافعی، حنفی، مالکی؟ یہ تو کوئی بالکل پاگل قسم کا فرقہ ہے. کیا ہے یہ؟ واقعی میں سچ کہنا حیران ہوں. کہاں چلا گیا وہ ادب، وہ عشق، وہ محبت، وہ لگن؟ اللہ اور رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہم چائے پی رہے ہیں. یہ بہت عجیب سی بات ہے. امید ہے کہ آئندہ یہ غلطی آپ نہیں کریں. چھوڑیے اس کو. یہ معمولی چیزیں نہیں. میں بھی بتاؤں گا کہ سب کیوں ہے. یہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ جانے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ سکوں. آج میں بہت صاف بات کرنا چاہتا ہوں. شاید میں نے ابھی تک اتنی صاف بات اس شہر میں کبھی نہیں کی. اللہ آسان کر دے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حکم دیا اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. محمد اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو جمائے رکھنا صبر کے ساتھ میرے ان بندوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. تمہاری آنکھیں میرے ان بندے جو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں صبح و شام، تمہاری آنکھیں ان کو نظر انداز کر کے کہیں اور چمک دمک والوں کے پاس جا کر نہ اٹک جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا. ایسا نہ ہو محمد کہ تمہارے ساتھ یہ جو غریب قسم کے صحابہ ہیں، بہت غریب، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے، مہینوں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، بدو دیہاتی قسم کے لوگ، وہ بڑے انٹلیکچوئل نہیں ہیں، بڑے دانشور نہیں ہیں، ملکوں کے لیڈر نہیں ہیں بہت سے ان میں سے. ایسا نہ ہو محمد کہ تم ان کو نظر انداز کر کے ان بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرنے لگو. اگر ایسا ہوگا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے دل کو بھی دنیا کی چمک دمک کی محبت زیادہ ہے. ترید زینت الحیات الدنیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اللہ اکبر اللہ. اور محمد جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہو، اس کی بات بالکل مت ماننا. کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ. جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی کوئی بات نہ ماننا. اور جس کا حال یہ ہو کہ شریعت اور سنت پر چلنے کے بجائے وہ اپنی خواہشات پر چلنا زیادہ پسند کرتا ہے، اس کی بات بھی نہ ماننا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور جس کے معاملات میں بے اعتدالی ہو، اعتدال سے وہ بالکل ہٹ جائے، دین کے کچھ شعبوں کو بہت کم اہمیت دے اور دین کے کچھ مسائل کو بہت بڑے اختلاف کا مسئلہ بنا دے، ہرگز تم اس کے پیچھے مت چلنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اس کی کوئی بات نہ ماننا. اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بندگی مکمل نہ ہوتی، ان کی عبدیت آخری درجے کو نہ پہنچی ہوتی، تو وہ دبے لفظوں میں اللہ سے کہنے کی شاید ہمت کرتے کہ اللہ آپ مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے ان باتوں پر کچھ ڈر ہے؟ مگر صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ کہ اپنی امت کی تربیت کی خاطر وہ ایسے بھاری باتوں کو بھی اپنے کندھوں پر برداشت کرتے تھے.
اس لیے کہ وہ خوب سمجھتے تھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں کہنا چاہتا ہے امت سے، امت کے علماء سے، امت کے ذہین لوگوں سے، امت کے انٹلیکچوئل اور دانشوروں سے، امت کے نوجوانوں سے اور عام امت کے لوگوں سے اتنی اہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر سمجھتا ہے کہ سیدھے سیدھے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر امت سے کہنے کے بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں، شاید تب لوگوں کو خیال ہو کہ یہ تو وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو حکم دیا تھا، تو اگر ان کو اس کا حکم تھا تو ہم کو تو اس کی بارے میں چوکنا رہنے کی ہزاروں گنا زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی، یہ جو ہمارا آپ کا نفس ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ کسی طرح اس بات پر آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو رہبر تسلیم کریں، کسی کے پیچھے چلیں۔ یہ بات نفس پر بہت شاق ہے، بہت گراں گزرتی ہے، کیونکہ نفس یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ بھئی تم کو کسی کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت، تم تو خود اس لائق ہو کہ لوگ تمہارے پیچھے چلیں، تمہارے پاس تو بڑا علم ہے، بڑا مطالعہ ہے، بڑے ذہین ہو، تم تو عالم ہو، مقلد ہو، مفسر ہو، محدث ہو۔ کہاں مفسر اور محدث، کہاں عالم اور فقیہ؟ اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تم کو بھی اتباع کرنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد ہر ایک کو پیغام چلا گیا کہ تم کچھ بھی ہو، اگر تم چھوٹا بننے سے پہلے بڑے بن گئے تو تم دنیا میں اور امت میں فتنہ بنو گے۔ بس یہی بات آج آپ سے عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیے، چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بن جانا اور انگور بننے سے پہلے منقع بن جانا اور کسی بڑے کے خدمت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر علم اور تقوی کو حاصل کیے بغیر دنیا میں دین کا سب سے بڑا داعی بننا، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی فتنہ نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے، پوری تاریخ، جتنی گمراہیاں امت میں آئی ہیں، جتنے فرقے بنے ہیں، جتنے نئے نئے مسلک شروع ہوئے اور جتنے نئے نئی گمراہیاں اور بدعتیں آئیں، اللہ کی پناہ وہ کسی بے پڑھے لکھے آدمی کے ذریعے نہیں آئیں اور کسی کم ذہن والے آدمی کے ذریعے بھی نہیں آئیں، وہ ہمیشہ ذہین لوگوں کے ذریعے آئیں۔ مسند احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب ہے حدیث کی، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے امام احمد نے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی اور ایک خاص موقع پر سنائی۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی علمی شخصیت کوفے سے آئی، ایک بڑے عالم، بڑے مقرر اور اپنے علاقے کے اندر ایک بہت عظیم شخصیت جن کا ڈنکا بج رہا تھا، جن کی تقریریں سننے کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے تھے، بہت مقبولیت تھی ان کی، اور جدھر وہ جاتے تھے ایک ہجوم ہوتا تھا، بہت پاپولر ہو رہے تھے، بہت مشہور اور مقبول ہو رہے تھے۔ ایسی ایک شخصیت پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر۔ حضرت عمر کے پاس وہ رہے، کچھ دیر بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے ہی میں انہوں نے جو گفتگو کی، جو بات چیت کی، اس بات چیت سے ان کی صلاحیت، ان کی علمی صلاحیت، ان کا تقریر کرنے کی صلاحیت، ان کی خطابت کی صلاحیت اور پتہ نہیں کیسے کیسی صلاحیتیں سیدنا عمر کے سامنے آئیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو الاحوص نام تھا ان کا، ان سے کہا ابو الاحوص تم میرے پاس 1 سال ٹھہرو، میرے پاس 1 سال قیام کرو، اور صبح اور شام میں 2 وقت مقرر کروں گا جس میں تم میرے پاس آیا کرو گے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا امیر المومنین، جیسا حکم ہو آپ کا۔ غور کیجئے کتنی بڑی علمی شخصیت، وہ کوئی خالی تو نہیں رہے ہوں گے، بہت مصروفیات رہی ہوں گی، ذمہ داریاں رہی ہوں گی، مشغول رہے ہوں گے، لیکن ایک بڑے کا حکم ہے، امیر المومنین کی ہدایت ہے، ابو الاحوص تم ابھی واپس نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ قیام کرو، یہاں رہو گے، اور صبح اور شام 2 وقت میرے پاس آیا کرو۔ ان کا بہت اچھا، روز صبح روز شام پابندی کے ساتھ پورے 1 سال تک ابو الاحوص امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، آتے کچھ دیر بیٹھتے، بات ہوتی یا نہ ہوتی یہ روایت میں تفصیل نہیں ہے، اور اس کے بعد عمر اجازت دیتے وہ چلے گئے۔ 1 سال پورا گزر گیا، تب حضرت عمر نے پوچھا ابو الاحوص سے، ابو الاحوص تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ میں نے تم کو کیوں روک رکھا تھا؟ تم کو اپنے پاس 1 سال سے کیوں روکا ہوا ہے؟ اللہ درجے بلند کرے ان لوگوں کے۔ ابو الاحوص نے بڑی سادگی سے کہا امیر المومنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے کیوں مجھ کو رکنے کا حکم دیا۔ کیا لوگ ہوا کرتے تھے، یہ بھی نہیں پوچھا انہوں نے کبھی کہ آپ نے مجھ کو کیوں روکا ہے، آپ مجھ کو کیوں روکنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں۔ جس طرح بڑوں کی بات مانتے تھے اس زمانے کے مفکرین، اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے مقررین، اس زمانے کے پوری دنیا میں مشہور دین کا کام کرنے والے لوگ، وہ اپنے بڑوں کی بات کس طرح مانتے تھے، میں اس کی ایک مثال میں حوالے کے پیش کر رہا ہوں۔ ابو الاحوص نے کہا امیر المومنین مجھے تو نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں روکا، آپ کا حکم ہوا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے سنو ابو الاحوص، ایک مرتبہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات فرماتے ہوئے سنا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ مجھ کو اپنی امت پر جن لوگوں کا ڈر ہے اور جس چیز کا خطرہ ہے کہ سب سے زیادہ امت کو جو چیز نقصان پہنچائے گی وہ منافق ہوگا جو بہت زبردست زبان کا ماہر ہوگا، عالم ہوگا، مقرر ہوگا۔ اس منافق جو عالم بھی ہو مگر منافق ہو، سب سے زیادہ مجھ کو امت پر نقصان پہنچانے کا اسی کی طرف سے اندیشہ ہے۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے اور جب تم نے مجھ سے بات کی اور اس وقت میں نے تمہاری بولنے کی صلاحیت، تمہاری علمی صلاحیت، اس سب کو جو کچھ میں نے دیکھا تو مجھے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد یاد آ گیا اور مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم ویسے ہی نہ ہو، اس لیے میں نے تم کو اپنے پاس روکا کہ علم تو تمہارے پاس ہے مگر بڑوں کی صحبت کی کمی ہے۔ تم میرے پاس، میں نے تم کو روکا تاکہ تم میری نگرانی میں، یہاں پر میری صحبت میں، یہاں پر مدینے کے ماحول میں تم وقت گزارو تاکہ تمہاری تربیت بھی ہو، میں تمہاری نگرانی کروں۔ 1 سال ہو گیا ابو الاحوص، آج تک میں نے تمہارے اندر کوئی نامناسب بات نہیں دیکھی۔ اب میں تم سے کہتا ہوں جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لے۔ یہ ہے پرانا طریقہ، یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے مقبول طریقہ۔ چھوٹے پہلے بڑوں کے پاس رہیں، بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کی دعائیں لیں، بڑوں کی ڈانٹ سہیں، بڑوں کی نگرانی میں رہیں، اور بڑے جب مطمئن ہو کر ان سے کہیں کہ جاؤ
تم جا کر اللہ کا دین کا کام کرو. تب وہ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کام کے نتیجے میں ان کے اندر تکبر نہیں آتا, اس کام کے نتیجے میں امت میں اختلاف نہیں پیدا ہوتا, امت کے مختلف حلقوں کے درمیان فاصلے نہیں بڑھتے بلکہ فاصلے کم ہوتے ہیں. پھر وہ جب کام کرتے ہیں تو نیا فرقہ نہیں بنتا بلکہ امت بنتی ہے. ان کے کام کرنے سے امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے, ان کے کام کرنے سے نئے نئے سوالات نہیں پیدا ہوتے بلکہ سوالوں کے جواب ملتے ہیں. ان کے کام کرنے سے کنفیوژن نہیں پھیلتا, طرح طرح کا اختلاف و انتشار نہیں ہوتا. میں اتنی دیر یہاں بیٹھ کر سوچتا رہا, یا اللہ امت میں حالات ہیں کیا, دنیا میں حالات ہیں کیا, چیلنجز ہیں کیا, تقاضے ہیں کیا, اور مدراس کے مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب کیا ہے. میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کسی کو برا لگے میں معافی مانگ لوں گا, میں بس صاف کہہ رہا ہوں. میری قسمت میں سیاحت بہت لکھی ہے, میں ملک میں اور پوری دنیا میں بہت جاتا ہوں, بہت چپے چپے, صوبے صوبے, ضلع ضلع, ملک ملک جانا میری قسمت میں ہے. میں صاف کہتا ہوں جتنا اندیشہ مجھ کو مدراس آ کر ہوتا ہے دنیا میں کہیں آ کر ایسا اندیشہ نہیں. میں امانت سمجھ کر یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں, امانت سمجھ کر کہہ رہا ہوں. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور مدراس میں کیا فتنے برپا ہو رہے ہیں, کیا اختلافات اٹھا رہے ہیں لوگ, کن مسائل کو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بحث میں لگا رہے ہیں وہ ان کو. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. دنیا میں الحمدللہ صورتحال کیا ہے, اللہ کا فضل ہے. دنیا میں صورتحال یہ ہے کہ نوجوان تہجد کی طرف بڑھ رہا ہے, ذکر و تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہے, تسبیحات کی پابندی کی طرف بڑھ رہا ہے, تقوی سیکھنے کی طرف بڑھ رہا ہے, اللہ کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہوں, یورپ کا نوجوان, امریکہ کا نوجوان, میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا, ہندوستان میں بعض علاقے بہت آگے جا رہے ہیں الحمدللہ, لیکن میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. وہاں کے نوجوان یقین مانیے, بعض یونیورسٹی کے لیکچرز میں مجھ کو جانا ہوا. انگلینڈ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے لیڈس یونیورسٹی, آکسفورڈ اور کیمبرج کے بعد سب سے بڑی یونیورسٹی یہی مانی جاتی ہے, بلکہ انجینئرنگ کی فیکلٹی کے لحاظ سے لیڈس یونیورسٹی نمبر 1 پر ہے. اس کے کنونشن ہال میں میرا لیکچر رکھا گیا. میں وہاں پہنچا, میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا, اس لیے کہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے پورے ہال میں ان میں تقریباً 40% یا 30% نوجوانوں کے سروں پر عمامہ تھا اور پیشانیوں پر نماز کا نشان تھا. اور جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں پیچھے ہال میں ایک طرف تو بالکل تقریباً 100-150 لڑکیاں, شاید ان میں 2-3 لڑکیوں کو چھوڑ کر سر تاپا حجاب میں ملبوس, گلوز پہنے ہوئے, نقاب ڈالے ہوئے, دستانے پہنے ہوئے, موزے پہنے ہوئے, اور ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں تقریباً 100 کے قریب انگریز نو مسلم تھے. میں جب ہال میں بیٹھا اسٹیج پر تو میں سمجھا کہ یونیورسٹی کے لوگ شاید کم آئے ہیں, اور میرا نام سن کر شہر کے اپنے تبلیغی ساتھی, مدرسے کے لوگ, دیندار طبقہ بہت زیادہ آ گیا. جو لوگ آرگنائز کر رہے تھے پروگرام کو, ان کو میرا تاثر چہرے سے شاید سمجھ میں آ گیا, تو انہوں نے ایک بہت حکمت عملی سے مجھ سے کہا کہ سب کا تعارف ہو جائے, سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑا تھوڑا تعارف کرا دیں آدھے منٹ میں. میں نے کہا بہت اچھا, یہ تو سنت ہے. تو تعارف ہوا. تعارف سے پتا چلا کہ یہ سب اسی یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, لیکچررز ہیں, اسکالرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے اور لڑکیاں ہیں. وہاں ان ملکوں میں تو نوجوان اختلافات میں پڑے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, آخرت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اتباع سنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس کو فکر یہ ہے کہ میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, میری آنکھوں میں اللہ کی محبت کا اثر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, میرے اندر غریبوں کا ہمدردی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, میرے اندر رشتہ داروں کا ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, میرے ماں باپ کو مجھ سے راحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. وہ یہ سب سوچ رہا ہے, اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے, کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے, کہ ہاتھ یہاں باندھنا چاہیے, اور آمین زور سے کہنا چاہیے یا آمین ہلکے سے کہنا چاہیے. اور حنفی اور شافعی اور تقلید اور غیر تقلید, اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے, اللہ ان لوگوں کو سمجھ دے جو اس امت کے اندر انتشار برپا کر رہے ہیں. سنگین فتنہ ہے. میں یہ زبان نہیں بولا کرتا, اور میرا ہمیشہ انتہائی پازیٹو مزاج رہتا ہے, اور میں کبھی بھی نیگیٹو بات نہیں کرنا پسند کرتا.
میری کانوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے، نیگیٹو بات ہوتی ہے، لیکن کب تک امت کو صاف صاف بات نہ کی جائے؟ لوگوں، اس قسم کے مسائل سے اپنے کو دور رکھو. یاد رکھو، قسم کھا کے ہم کہنے کو تیار ہیں، امت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اللہ نے طے کر رکھا ہے، کوئی سنت اپنے محبوب کی مٹنے نہیں دے. چنانچہ حضور کی کچھ سنتیں امام مالک کے ذریعے امت میں زندہ، حضور کی کچھ سنتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے اندر زندہ، کچھ سنتیں امام شافعی کے ذریعے زندہ، کچھ سنتیں امام احمد کے ذریعے زندہ. یہ سب کے سب امام سنتوں اور حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے اور کراتے ہوئے دنیا سے گئے، اور ان میں سے کسی ایک رائے کو سنت کے خلاف صرف وہ شخص کہہ سکتا ہے جو بالکل جاہل ہے. اور اس کی ایک ثبوت ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر اس زمانے کے کسی نئے محقق پر کچھ نیا دین اترا ہے اور کچھ نئی چیزیں اس کے اوپر کھلی ہیں، تو وہ عام لوگوں جمن و بلاقی اور شبراتی اور حاجی کدو ان کے سامنے کیوں بیان کرتا ہے؟ وہ علماء کے پاس کیوں نہیں آتا؟ وہ علماء کی کیوں نہیں بات کرتا؟ مجھے حیرت ہے، اتنی سمپل سی بات سمجھ میں نہیں آتی، عجیب بات ہے. اگر ایسے کچھ لوگوں کو کچھ اشکال ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، اور علماء کچھ نہیں جانتے، علماء دین کا کام کچھ نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے اس مزاج سے اور اس دعوے سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اگر کسی کو کوئی اشکال ہے علمی تو آپ بتائیے، عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے یا علماء سے بات کرنی چاہیے؟ مجھے آپ جواب دیجیے، کس سے بات کرنی چاہیے؟ علماء سے بات کرنی چاہیے. علماء کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں، علماء کی بات کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اور عام لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو، بیچاروں کو جن کو کچھ خبر نہیں، جو قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، جن کی پوری تعلیم ایسے اداروں اسکولوں میں ہوئی کہ وہ اس کے بعد کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے سامنے اس قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. راستہ اتباع کا ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ ہے وہ بات جو آج سب لوگ اللہ کے لیے عہد کریے. یاد رکھیے، نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ اتباع کا راستہ ہے. ہمیشہ سے اتباع کے ذریعے جس کو ملا ہے وہ ملا ہے. میں تو آخری دلیل دے رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم تھا. عجیب عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں جو آ رہے ہیں پورے عالم اسلام سے ان کے زمانے میں، وہ بیچارے حج کے مسائل پوچھتے ہیں. اب مختلف صحابہ ہیں اور ان کے شاگردوں کی ایک بڑی فوج ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جس کے علم میں جو کچھ صحیح ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے. اس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. یہ فلاں سے پوچھا تو یہ کہا، اور انہوں نے اسے پوچھا تو یہ جواب دیا. چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈر جاری کیا، ایک فرمان. صحابہ بھی موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود، عبداللہ ابن مسعود موجود، عبداللہ ابن عمر موجود، حضرت عائشہ موجود، ابو سعید خدری موجود، حضرت انس رضی اللہ عنہ موجود، صحابہ کرام موجود، ان کے شاگرد پورے عالم اسلام کے پھیلے ہوئے موجود، بصرہ سے آئے ہوئے، کوفہ سے آئے ہوئے، دمشق سے آئے ہوئے، انطاکیہ سے آئے ہوئے، کہاں سے آئے ہوئے. سیدنا عمر نے صحابہ کرام اور تابعین کو بٹھا کر مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد ایک فیصلہ جاری کیا، ایک آرڈر کیا کہ عطاء ابن ابی رباح جو مدینہ منورہ کے فقیہ تھے، تابعی تھے، غلام نسل کے تھے، حبشی نسل کے تھے، کالے رنگ کے تھے، گھنگریا بال تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، موٹے ہونٹوں کے تھے، دیکھنے میں وجاہت نہیں لگتی تھی، کوئی خوبصورتی نہیں لگتی تھی،
کوئی شخصیت نہیں لگتی تھی. سیدنا عمر نے حکم دیا، عطاء ابن ابی رباح کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ فتویٰ دیں اور مسئلے بتائیں، اور سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ عطاء سے مسئلہ پوچھیں، اور عطاء کے نمائندے اتنی جگہ پر بٹھا دیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں کو عطاء تک پہنچنا ممکن نہ ہو وہ عطاء کے نمائندوں کے ذریعے اپنا سوال بھیجیں اور عطاء جواب دیں. اور اس کے بعد کہا اگر اس کے علاوہ کسی نے مسئلہ بتایا تو عمر کا کوڑا اس کے سر پر پڑے گا. یہ ہے امت کو سنبھالنا، انتشار سے، کنفیوژن سے، اختلاف سے، غیبت سے، پھوٹ سے. اللہ تعالیٰ اس شہر کے سمجھدار مسلمانوں کو، یہاں کے علماء کو، یہاں کے بوڑھوں اور یہاں کے جوانوں کو اور یہاں کے عمائدین اور ذمہ داروں کو کچھ سوچنے کی توفیق دے کہ آخر اس شہر کو اس بری طرح اختلاف میں مبتلا کیوں کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں بھی بتاؤں گا وجہ کیا ہے. میں نے ان آیتوں کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، اور حدیث یہ پڑھی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ، اور تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور حسن درجے کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں دین کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، نبوت تو ختم ہو جائے گی، لیکن میرے بعد ہر 100 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت میں دین کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اور جو گرد و غبار، جو دھول اور دھول کا اثر اس پر پڑ گیا، اس کو صاف کرنے کے لیے، اصلی دین کو دوبارہ امت میں لانے کے لیے اور دین کو زندہ اور تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں اپنے بندے اس امت میں بھیجتا رہے. اس امت میں ایک سسٹم چلے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبی کے بعد مجددین، دین کی تجدید کرنے والے، دین کو تازہ کرنے والے، اللہ کے مقبول اور محبوب بندے وہ پیدا ہوتے رہیں گے. ان مقبول اور محبوب بندوں کی علامات بھی بتائیں اللہ کے رسول. ارشاد فرمایا تشاوروا الفقہاء العابدین، فرمایا یاد رکھنا ان فقہاء سے مشورے کیے کرنا جو عبادت کا خاص ذوق رکھتے ہیں، جو اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، محبت، اتباع سنت، اتباع شریعت، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا، ایک ایک ادا سنت کے مطابق، ان کا ظاہر ان کا باطن سنت کے مطابق، وہ دعاؤں میں روتے ہوں، نماز میں سجدے میں روتے ہوں، عبادت کا خاص ذوق رکھتے ہوں، ایسے فقہاء سے مشورہ کیا کرنا. ایک سسٹم دے کر گئے ہیں اللہ کے رسول. اور آپ نے تو یہاں تک اشارہ فرما دیا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام. اس کی تفصیلی تشریح میں اس وقت نہیں کر پاؤں گا، یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے. آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ دین کے سلسلے کی رہبریاں یہ مختلف شہروں میں منتقل ہوتی رہیں. یہ تاریخ کا خلاصہ ہے. بعض علاقے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی خاص زمانے میں چنتا ہے، اس علاقے میں اللہ اپنے کچھ مقبول بندوں کو، ایک علماء ربانیین، اللہ والوں کی ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے. محدثین، فقہاء، مفسرین، اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگا دینے والے، امت میں ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے والے. وہ کسی سے ڈرتے نہیں، حق بات کہنے میں کبھی ہچکچاتے نہیں. وہ ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں، امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور کفر کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مختلف علاقوں میں پیدا کرتا ہے. البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو پاکیزہ بستیاں ہیں، پاکیزہ شہر ہیں، وہاں جو پودے نکلتے ہیں خود بخود نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے،
والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو گندے اور خبیث شہر ہیں وہاں تو جو چیز نکلتی ہے وہ ناپاک ہی نکلتی ہے۔ علاقوں کے اندر کا فرق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، مضمون بہت نازک ہے، مشکل ہے، لمبا ہے، اور عوام کے سامنے بہت زیادہ بیان کرنے کا بھی شاید نہیں ہے، لیکن چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ شہر عام شہروں کی طرح نہیں ہے، یہاں فتنے گویا برپا کر دیے گئے اور عجیب و غریب طرح کے سوالات، شکوک و شبہات، کنفیوژنز، ڈاؤٹس کریٹ کر دیے گئے، اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کیوں یہاں پر زیادہ دال گلتی ہے ایسے لوگوں کی، اور ان دوسرے اور شہروں میں ایسے لوگ کیوں جانے کی ہمت نہیں کرتے، اور کیوں وہاں پر ان کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، اس کے اسباب ہیں۔ میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ارشاد ہوا ہے کہ یہ جو میں سسٹم بتا رہا ہوں، تجدید دین کا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف علاقوں میں یہ منتقل ہوتا رہا۔ بہت آسان ہے اس کی پہچان، اگر کوئی علمی ذوق رکھنے والا ہو یہاں، وہ سفر ناموں کو پڑھے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھے، اور ایک ایک صدی میں یہ دیکھے کہ اس صدی کے علم کے طالبین، اللہ کو تلاش کرنے والے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، اپنی اصلاح کرانے کا شوق رکھنے والے لوگ، وہ عام طور پر کس علاقے کی طرف رخ کر رہے ہیں، کدھر زیادہ جا رہے ہیں؟ آپ کو ملے گا، آپ کو باقاعدہ یہ صدی وار فرق ملے گا، آپ کو ایک دور ملے گا جبکہ پوری دنیا میں جو شخص بھی علم حاصل کر رہا ہے، ذکر سیکھنا چاہتا ہے، اللہ والا بننا چاہتا ہے، حدیث کا، فقہ کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سفر کر کے ہزاروں میل دور کا سفر کر کے وہ جا رہا ہے مدینہ منورہ، وہ جا رہا ہے بغداد، وہ جا رہا ہے کوفہ اور بصرہ، وہ جا رہا ہے امام مالک کے پاس، وہ جا رہا ہے سعید بن جبیر کے پاس، وہ جا رہا ہے امام اوزاعی کے پاس، وہ جا رہا ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے پاس، وہ جا رہا ہے امام بخاری کے پاس۔ یہ حضرات وہ ہیں کہ ان ایک ایک کے درس میں 40 ہزار طلبہ ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ جہاں کی چاہ وہاں پڑھ لیا، لیٹ کے پڑھ لیا، بیٹھ کے پڑھ لیا، اس سے بھی پڑھ لیا، اس سے بھی سن لیا، جو کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہے اس سے بھی حدیث لے لی، جو کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے اس سے بھی قرآن لے لیا، جو بالکل انگریزوں کا حلیہ بنائے ہوئے ہے اس سے بھی شریعت کا علم لے لیا۔ یہ مذاق ہے دین کا۔ عجیب 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 جہالت کی سطح کو لمٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ علماء بیٹھے، پوچھئے محدثین نے جو شرطیں لگائی ہیں کن لوگوں سے، آج لوگ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج لوگ اہل صحیح حدیث ہونے کا تماشا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں حدیث کا۔ انہیں پتہ ہے حدیث کا علم کس کے ذریعے ملا تھا، انہوں نے پڑھی ہے کتابیں حدیث کی، نام نہیں معلوم ہے ان کو حدیث کی کتابوں۔ محدثین نے شرط لگائی کس سے ہم حدیث لیں گے، ہم علم حدیث کس سے حاصل کریں گے؟ جا کر وہاں دیکھتے تھے، اگر ایک سجدے میں انگلیاں اگر پھیلی ہوئی کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی انگلیاں سنت کے مطابق ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ پھیلی ہوئی تھی، وہیں سے واپس آ گئے کہ جو شخص نماز کے سجدے میں سنت پر عمل نہ کرتا ہو اس سے میں محمد رسول اللہ کی حدیث کا علم نہیں لے۔ حد یہ ہے، پڑھیے حدیث کی کتابیں جو علماء ہیں، محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ میں، کتاب الجرح والتعدیل میں کیا لکھا گیا، علم اسماء الرجال میں کیا لکھا گیا، فرمایا جو شخص بازار میں کھجور کھاتا ہوا دیکھ لیا گیا، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے امام بازار میں چلتے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، ایک صاحب 700 میل دور سے ان کے پاس حدیث کا علم لینے گئے، بازار میں کھجور کھاتے ہوا دیکھا، کہا بازار میں کھانا سنت کے خلاف ہے، اور جو شخص بازار میں چلتے پھرتے کھانا کھائے یا کچھ کھائے اس سے میں محمد رسول اللہ کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ علم خالی حدیث نمبر اتنے، آیت نمبر اتنے، اس کا نام نہیں ہے، یہ علم ایک نور ہے، یہ علم ایک تقویٰ ہے، یہ علم ایک محبت کا سرچشمہ ہے، اس کے آداب ہیں۔ یہ علم انجینئرنگ کی طرح نہیں ہے، یہ علم کوئی سائنس کا علم نہیں ہے،
جو جیسے بھی چاہے بیٹھ کر لیٹ کر کمپیوٹر پر سو کر ٹی وی پر سی ڈی لگا کر اس طرح علم لے لیا جائے، یہ بالکل مذاق ہے. یہ علم ادب کے ساتھ آتا ہے، باوضو ہو کر آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں، آج جن کا کتابوں کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، وہ جب بھی کوئی نئی حدیث لکھنا شروع کرتے تھے اس سے پہلے تازہ وضو کرتے تھے، اگر مناسب ہوتا تو غسل کرتے تھے، درود شریف کی کثرت کرتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد رقت آمیز انداز سے حضور کے عشق میں ڈوب کر وہ حدیث نقل کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے، بہت بڑے محدث گزرے. 40,000 لوگ ان کے ہاں ایک وقت میں درس میں شریک ہوتے تھے. 1100 مکبرین ان کے درس کی آواز کو مجمع تک پہنچانے کے لیے متعین رہتے. کتنے؟ 1100. وہ کوئی چیز دہراتے تھے، ایک حدیث پڑھتے تھے تو سامنے کا جو ان کا شاگرد تھا وہ اس حدیث کو پڑھتا تھا، تو پھر پیچھے کھڑا ہوا ایک شاگرد وہ حدیث پڑھتا تھا، پھر وہ شاگرد ایک حدیث پڑھتا تھا. 1100 آدمی اس حدیث کو دہراتے تھے تب پیچھے تک آواز پہنچتی تھی. لیکن اتنا بڑا امام جب اس کا انتقال ہوا تو کس حالت میں ہوا؟ جب وفات کا وقت قریب آیا، آخری وقت قریب آیا، تو عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو، مٹی پہ لٹا دو. بیٹا حیران رہ گیا. بیٹے نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار ابن مبارک نے کہا، بیٹے تم نے زندگی میں کبھی میرے کسی بات کو کبھی ٹالا نہیں ہے، امید ہے کہ میرے آخری وقت کی اس بات کو بھی نہیں ٹالو گے. بیٹے مان جاؤ، مجھے زمین پر لٹا دو. بیٹے کی سمجھ میں نہیں آیا. بیٹے نے اپنے باپ کو ان کے کہنے کے مطابق مٹی پہ لٹا دیا. جب لیٹ گئے تو چہرے کو زمین پر ملنے لگے اور مٹی لگانے لگے اپنی گالوں پر، اور اپنی سفید داڑھی پکڑ کے کہا، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجیے گا، عبداللہ کے بڑھاپے کا خیال کیجیے گا. سلام ہو ان علماء پر. انہوں نے یہ نہیں کہا، اے اللہ میں نے زندگی بھر دین کی محنت کی، زندگی بھر حدیث کی خدمت کی، زندگی بھر آپ کے دین کا اتنا کام کیا، آج اس کے بدلے مجھے مغفرت کر دیجئے. کبھی ایمان والے کو اپنے کسی عمل پر امید ہی نہیں ہوتی، اس کو امید ہوتی ہے تو صرف اللہ کے رحم سے امید ہو. لوگوں، دین کو سیکھنا ایسے علماء سے چاہیے، تقوی والے، اتباع سنت والے، تہجد اور نفلوں کی پابندی کرنے والے. دین مذاق نہیں ہے، دین معلومات کا نام نہیں ہے، دین تقریروں کا بھی نام نہیں ہے. دین اندر کی ایک کیفیت کا نام، ایک عشق کی کیفیت، ایک محبت کی کیفیت، ایک ذکر کی کیفیت، شکر کی کیفیت، صبر کی کیفیت، مستی کی کیفیت، اللہ کے خوف میں تڑپنے کی کیفیت. یہ ہے دین. اور ایسے امت کو علماء الحمدللہ ملے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی امت علماء ربانیین سے خالی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پورا سسٹم اللہ کی طرف سے اتروا کر تب آپ اوپر گئے ہیں. یہ امت کو ایک سسٹم ملا ہے، اور اگر آپ تاریخ پر غور کریں تو آپ صاف پڑھ پائیں گے کہ فلاں صدی میں یا فلاں 1-2 صدیوں میں ساری دنیا کے طالب علم بغداد آتے رہے، ساری دنیا کے طالب علم دمشق آتے رہے. اس کے بعد جب بغداد لٹ گیا، تاتاریوں کا حملہ ہوا، پورا بغداد جلا کے خاک کر دیا گیا، لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے، اور بہت بڑا عذاب آیا تاتاریوں کی شکل میں اللہ کا امت مسلمہ پر. تو اس وقت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مرکز کو اور علم و دین کی دعوت کے مرکز کو ہندوستان منتقل کر دیا. یہ پوری دنیا کے دعوت کے تاریخ داں اس بات پر متفق ہیں کہ 1000 سال جب پورے ہو گئے محمد رسول اللہ کی امت کو، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت اور علوم دین کو اور ذکر کو، اللہ کی محبت کو، دین کی حقیقت کو حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منتقل فرما دیا ہندوستان. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اللہ کرے کہ آپ نے سنا ہو، اور نہیں سنا ہو تو علماء سے کہیے کہ آپ کو یہ باتیں بتائیں
کہ مجدد الف ثانی کون تھے. پھر ان کے ذریعے یہ چیز ہندوستان منتقل ہوئی اور پھر ہندوستان میں سرہند سے نکل کر یہ چیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہلی آئی اور اس وقت سے اسی علاقے کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ سارے حضرات جو تھے یہ ایک پوری جماعت تھی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت کو زندہ کرنا طے فرمایا تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت حامدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پوری ایک جماعت فقہائے عابدین کی، علماء ربانیین کی. میں درمیان میں یہ بات کہوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، الحمدللہ میں وہ شخص ہوں، اللہ کی توفیق سے میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، مجبوراً ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے مشرق و مغرب کے پیمانے دیکھے ہیں، جس نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں وقت گزارا ہے، جس نے اقوام متحدہ سے لے کر امریکی کانگریس کی لائبریری میں تقریریں کی ہیں، امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی جہاں کلنٹن کی بیٹی پڑھتی تھی اس زمانے میں، وہاں میرے کئی بیانات اور لیکچرز ہوئے. میں سب چپے چپے گھومنے کے بعد اور جدید ترین تحریکوں میں شامل ہونے کے بعد، دنیا کی جدید ترین حالات سے واقف ہونے کے بعد، روس کا انقلاب کیسے آیا تھا، اس کے پیچھے کیا سازش تھی، فرانس کا انقلاب کیسے آیا تھا، ڈی گول کون تھا، کیا تعلق تھا اس کا خفیہ یہودی قیادت سے، آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرے مالک کا کرم ہے کہ میں ان سارے پہلوؤں پر نظر رکھتا ہوں اور میں سچ کے دل سے کہتا ہوں کہ جدید ترین معلومات دنیا میں اتنی کم ہوں گی. بلا تکلف کوئی سمجھے کہ میں اب بڑا بول رہا ہوں تو سمجھا کرے، میں مجبوراً کی بات کہہ رہا ہوں. اس سب کے بعد کہتا ہوں جو ان پرانے طرز کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اس لیے نئے نئے فیشنوں میں مت پڑو لوگوں، عزیز نوجوانوں، نئے فیشنوں میں مت پڑو. روس کے انقلاب کی تاریخ پڑھو، ہسٹری آف دا زارس پڑھو، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر پڑھو گبس کی. آپ دیکھو روس کا انقلاب کیسے آیا، کیا ہوا تھا روس کے انقلاب. پہلا کام جو کیا گیا تھا وہاں وہ علماء سے نوجوانوں کو بدزن کرنے کا کیا گیا تھا، کاٹنے کا کیا گیا تھا، بالکل الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا ہوں. اور اس کے بعد علماء سمجھاتے رہے، پوری قوم کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں یہ تو ان کو جو سوشلزم کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، یہ جو کمیونزم پڑھایا جا رہا ہے، یہ جو مزدوروں کے حقوق کے نام پر ایک لڑائی چھیڑی جا رہی ہے، یہ ایک خطرناک جال ہے، اس کے پیچھے ہے کچھ اور. لوگوں مت ساتھ دو اس کا، مت ساتھ دو اس کا. پروفیسر جے تیواری دلی یونیورسٹی میں ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں. ان کی کتاب ہے زارس کے حالات پر، روس کے انقلاب کے حالات پر، بہت موٹی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں ندوے سے اس کتاب کو چھپوایا تھا اور اس کا اجرا کروایا. تیواری جی کو مصنف کو بلایا اور ان خود بیٹھے اس میں اس پروگرام میں شریک تھا. اس میں پروفیسر جے تیواری نے صاف لکھا ہے کہ اس وقت علماء پوری طرح سمجھ رہے تھے ان چالوں کو، لیکن جدید تعلیم کے لوگ بالکل دھوکے میں آ گئے اور بالآخر اس کے نتیجے میں وہ علماء کے دشمن ہو گئے، ان کی بات نہیں مانی اور ایک تر نوالے کی طرح ان کو کارل مارکس نے اور لینن نے اور ہیگل نے نگل لیا. فلسطین میں کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا مسئلہ آج تک بنا ہوا ہے، لاکھوں لوگوں کا قتل ہو چکا، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو چکی، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے، مسجد اقصی کی دیوار کراہ رہی ہے، کوئی چپا نہیں بچا جس پر نوجوانوں کا، بے گناہ نوجوانوں کا خون نہ بہ رہا ہو. اس میں کیا ہوا تھا فلسطین میں؟ کیوں بھول جاتے ہیں لوگ، کیوں ان موضوعات پر بات نہیں کرتے؟ ہوا یہ تھا کہ جب برطانیہ نے طے کیا، امریکہ نے اور انگریزوں نے طے کیا، یورپ نے طے کیا کہ اب اسرائیل کا خنجر بھونکنا ہے اور اسرائیل کو وہاں بسانا ہے، تو پہلے کیا ہوا تھا؟ پہلے یہودی بزنس کے نام پر فلسطین میں آئے اور انہوں نے وہاں زمینیں خریدنی شروع کی. فلسطینیوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف زمینیں تھیں. وہ زمینوں پہ کھیتی کرتے تھے، اسی سے پیٹ پالتے تھے.
ان کے پاس صرف زمینیں تھیں، زمینیں خریدنی شروع کی. علماء بھاگ گئے خطرے کو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے مفتی امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے گہرے دوست تھے. وہ علماء کی جماعت لے کر گشت کرنے نکلتے تھے، ایک ایک کسان کے پاس جاتے تھے، ایک ایک کھیت پر جاتے تھے، ایک ایک گھر میں جاتے تھے، ایک ایک گاؤں میں جاتے تھے، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں اپنی زمینیں مت بیچو، مت بیچو زمینیں، یہ زمینیں نہیں خریدی جا رہی، تم کو یہاں سے نکال کر ایک نیا یہاں پر ایک بہت بڑا عذاب تم پر مسلط کرنے کی سازش ہے. لوگوں مال کی محبت میں مبتلا مت ہو، قناعت اختیار کرو، پیسوں کی محبت کی وجہ سے زمین مت بیچو. اور یہودی قیمت بڑھائے چلے جاتے تھے. اور آپ ہم سب اپنے گلبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں، ہمارے دلوں میں جو دنیا سے محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج اس مال کی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے یہی صورتحال ہندوستان کے بعض شہروں میں پیش آ رہی. آپ خود بتائیے، اگر آپ کو کوئی آفر کرتا کہ تم جس زمین پر رہ رہے ہو یہ ہے اس وقت صرف 2 لاکھ روپے کی اور ہم تم کو دے رہے ہیں 15 لاکھ 20 لاکھ روپے، تو آدمی سوچتا کہ اس سے بڑھیا کوئی موقع ہی نہیں ہے. علماء منع کرتے رہے، سمجھاتے رہے، قوم نے علماء کی بات نہیں مانی. ادھر یہودیوں نے باقاعدہ علماء کے خلاف ایک نوجوان نسل کے کچھ لوگوں کو اپنے یہاں پڑھوا کر کچھ نوجوانوں کو بھیجا، اور وہ فلسطین میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے جس سے علماء سے لوگ بدزن ہو جائیں، انتشار پھیلانے لگے. اس وقت وہاں مسئلہ تھا زمین بیچنے نہ بیچنے کا، وہاں انہوں نے فقہی مسائل چھیڑ دی، طرح طرح کے الجھنیں جس طرح آپ کے درمیان پیدا کی جا رہی ہیں. میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی بہت بڑی سازش آپ کے صوبے کے ساتھ اور اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ، اس علاقے کے مسلمانوں کے ساتھ سمندر پار سے بھیجی جا رہی ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. یاد رکھیے، اگر امت ٹوٹ گئی اور جدید اور قدیم طبقے میں ٹوٹ گئی، علماء اور سو کالڈ سیکولر اور ماڈرن طبقے میں اگر ٹوٹ گیا یہ امت ٹوٹ گئی، تو وہی حشر ہوگا جو پڑوس کے ملک کا ہو رہا ہے. اس لیے ہر قیمت پر آپس کا جوڑ برقرار رکھنا. علماء کی بھی اس سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ہیں. کچھ ذمہ داریاں اس سلسلے میں انٹلیکچوئلس کی ہیں، عمائدین کی ہیں، پروفیشنلز کی ہیں، تاجر حضرات کی ہیں، نوجوانوں کی ہیں. کسی قیمت پر اپنے شہر میں نیگیٹو بات مت چلنے دیجیے. محبت کے ساتھ کسی طرح آپس میں مل کر بیٹھیے. اور اصل ضرورت ہے اس وقت اپنے کو اور اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنے کی فکر کی. یہ اصل مسئلہ ہے اس وقت کا کہ کیا ہوگا میرے بچوں کا، کیا ہوگا میرے بچوں کے بچوں کا. کیا وہ ایمان پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ کلمے پر قائم رہیں گے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانے کو فخر سمجھیں گے؟ یا آئندہ تھوڑے دن کے بعد اللہ جانے کیا ہونے والا ہے؟ اس کی فکر کیجئے، اتباع کا راستہ اختیار کیجئے. اور کیا وجہ ہے جو میں آخر میں اشارہ کر دوں، میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یہ جو دین کے مراکز ہیں ہمارے ہندوستان میں، جو دین کے مراکز ہیں، جو دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں دیوبند و سہارنپور اور رائے پور اور تھان بھون، اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. ہمارا کیا اس میں دوش ہے؟ اور قیامت تک کے لیے وہیں چلے گا یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. چیز تو منتقل ہوتی رہتی ہے. میں محسوس کرتا ہوں جس شہر کے، جس علاقے کے لوگوں کا، مسلمانوں کا رابطہ اپنے ان دینی مراکز سے ٹھیک سے ہوتا ہے، وہاں ان فتنوں کو داغ کو بنپنے کا موقع نہیں ملتا. اور جن شہروں، جن صوبوں کا رابطہ ان دینی مراکز سے، ہمارے اکابر سے، اللہ کے مقبول و محبوب بندوں سے، صحیح علماء سے، محققین سے، جن لوگوں کا رابطہ کمزور ہوتا ہے، وہیں پر یہ سارے تماشے زیادہ چلتے ہیں. زبان کا مسئلہ آپ کے لیے واقعی ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے. میں پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں، خود عذر پیش کرتا ہوں آپ کی طرف سے. آپ کے لیے زبان کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمت کے ساتھ اس کا حل نکالیے، اس کا حل نکالیے اس ہمت کے ساتھ. اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رابطہ ان دینی مراکز سے نہ ہوا اور انہوں نے براہ راست ان کی صحبت نہ اٹھائی اور اس کی وجہ سے اجنبیت کی ایک دیوار بیچ میں رہی، تو اس سے فائدہ اٹھا کر
لوگ اس طرح کی باتیں ضرور کریں گے جس کے بعد کنفیوژن پھیلے گا. اللہ تبارک و تعالی اتباع کا راستے پر ہم سب کو جما دے, نت نئے راستے نکالنے کی بدعتوں سے ہم سب کو بچا لے. ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم تلاش کریں ان لوگوں کو جن کے پاس تقوی کے ساتھ اللہ کا علم ہو, واقعتاً جو دین پر چلتے ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے کام لے. جو لوگ بھی دین کا کام مختلف انداز سے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے, غلطیوں سے ان کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے, اور صحیح اتباع والے راستے کے ساتھ, اتباع والے مزاج کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. پھر میں وہی بات دہراتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر دیا ہے, حضور سے فرمایا ہے تم کو اتباع کرنا ہوگا, تم کو اتباع کرنا ہوگا. دیکھو تم آزاد نہیں ہو, ابراہیم کے نقش قدم پر چلو. کبھی فرمایا انابت والوں کا اتباع کرو, کبھی فرمایا اپنے آپ کو لگائے رکھو اپنے ان بندوں کے ساتھ جو صبح و شام مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ صبح و شام وہ یہ نئے نئے اجتہادات کرتے ہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ کہا جو دعا مانگتے ہیں. اس لیے کہ دعا, عبدیت, عبادت یہ ایک مزاج بناتا ہے. اس مزاج میں سرکشی نہیں ہوتی, اس مزاج میں انتشار پھیلانا نہیں ہوتا, اس مزاج میں بڑے بڑے بول بولنا نہیں ہوتا, تکبر کے الفاظ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند تکبر ہے. اللہ کرے کہ وہ یہ بات جو میں نے اس وقت عرض کی ہے یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ثابت ہو, آپ کی سمجھ میں وہ اصل روح آئے, آپ میرے ہر لفظ سے متفق ہوں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. میرا ہر لفظ بالکل صحیح ہو, یہ بھی بالکل ضروری نہیں ہے. لیکن جو اصل پیغام ہے, اصل منشا ہے, اصل روح ہے, اصل گزارش ہے, امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیوں سے بچائے, صحیح راستے پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ, ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف فرما دیجئے, معاف فرما دیجئے. اے اللہ, چاروں طرف سے فتنے, اے اللہ چاروں طرف سے گمراہیاں اور طرح طرح کے فتنے ہم سب پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں بچا لیجئے گمراہیوں سے, ہمیں بچا لیجئے فتنوں سے. ایمان نصیب فرما, تقوی نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا اتباع نصیب فرما. اللہ اب تک کی غفلتوں کو معاف فرما دیجئے, گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آئندہ کی زندگی میں اللہ اپنی یاد عطا فرما, اپنی اطاعت نصیب فرما. گناہوں سے بچا لیجئے, پیچھا چھڑا دیجئے. اللہ نفس و شیطان سے چھٹکارا نصیب فرما, نفس و شیطان سے چھٹکارا نصیب فرما. اپنے کرم سے اے اللہ جو کچھ بھی باتیں یہاں پر ہوئیں, اے اللہ ان کے مفید پہلوؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما, ہماری حفاظت فرما, نظر کرم فرما. ہم آپ کی محبت کے محتاج ہیں, ہم آپ کی شفقت کے سائل ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما, ہمیں گمراہیوں کے حوالے مت فرما, ہمیں فتنوں کے حوالے مت فرما. اے اللہ ہماری اور ہماری بستیوں کی حفاظت فرما, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم کو اخلاق نصیب فرما, معاملات میں اللہ پاک دامنی نصیب فرما. اے اللہ سخاوت نصیب فرما, دل کو کشادہ فرما, اپنی اطاعت نصیب فرما, اچھی زندگی نصیب فرما اور وقت مقرر پر اچھی موت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.